ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے ان چاروں کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ ڈاکٹر کے انتظار میں تھے۔ رابیل اور کومل دونوں دعائیں کرتی جا رہی تھیں۔ عبدالہادی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کسی غیر مرئی نقطے کو تکا جا رہا تھا۔ نوفل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، ماشاءاللہ اب ان کی حالت کافی بہتر ہے۔ بی پی شوٹ کر گیا تھا ان کا بہت زیادہ، شکر کریں کہ ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج سے وہ بچ گئی ہیں۔ وہ آج کی رات ہاسپٹل میں ہی رہیں گی، صبح ان کی حالت بہتر ہوتے ہی آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں کہا تو ان چاروں کی جان میں جان آئی۔ اگلی صبح آسیہ پھپھو گھر آ گئی۔ ان کی طبیعت بہت بہتر تھی۔ رابیل ان کے سرہانے بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی، جبکہ کومل ان کے پیروں کے سامنے بیٹھی تھی۔ عبدالہادی سامنے کرسی پر بیٹھا ان سے باتیں کرتا جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب کتنا ڈر گئے تھے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ اس سے آگے عبدالہادی کچھ بول ہی نہیں سکا، کیونکہ اس سے آگے عبدالہادی کسی اور بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آسیہ بیگم اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اگر وہ صحیح تھا تو صرف آسیہ بیگم کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے فون کر دیا ہوتا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو، رابیل نے کہا تو وہ بولی، تم نے میری بلڈ پریشر کی گولیاں نہ جانے کہاں رکھ دی تھی۔ تم اب میری طرف سے بالکل لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو دن بدن۔ کومل، آئندہ سے تم میری ہر چیز کا خیال رکھنا۔ آسیہ بیگم نے رابیل کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر آخری جملہ کومل کو دیکھ کر۔ ان کا لہجہ ناراض سا تھا۔ رابیل کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے عبدالہادی کو بھی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ اس نے رابیل کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایک پل ہی میں اداس ہو چکی تھی۔ عبدالہادی کے دل میں کچھ چبھ سا گیا تھا۔ رابیل کو اس طرح اداس دیکھ کر وہ آسیہ بیگم سے باتیں کرتا ہوا بار بار رابیل کی طرف دیکھ رہا تھا چور نگاہوں سے۔ کل رات سے تو اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے رابیل سے کیا کہا تھا۔ اب جب آسیہ بیگم کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہوا تو اسی سبب یاد آنے لگا۔ آسیہ نوٹ کر رہی تھی کہ عبدالہادی بار بار بات کرتے ہوئے رابیل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولی، ہادی تم جاؤ اپنے کمرے میں بیٹا، تم بہت تھک چکے ہوگے۔ ان سے عبدالہادی کا یوں رابیل کو دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں سونے جا رہا ہوں کیونکہ رات کا جاگا ہوا ہوں۔ رابیل، کومل، تم دونوں پھوپھو کا بہت خیال رکھنا۔ وہ یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ عبدالہادی اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتا جا رہا تھا اور سوچ میں تھا، کیا میں واقعی رابیل سے محبت کرنے لگا ہوں؟ کیسے بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے اس کے سامنے۔ میں یہ سب تو کہنے کے لیے نہیں گیا تھا اس کے پاس۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلے 8 سال سے ایک لڑکی سے میں بے انتہا نفرت کرتا آ رہا ہوں اور پھر اچانک اسی سے مجھے محبت ہو جائے؟ عبدالہادی سوچے جا رہا تھا۔ اسے وہ پل اور وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے رابیل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، لیکن وہ لمحہ بہت مختصر تھا۔ ہاں واقعی میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، عبدالہادی نے اب کی بار کھلے دل سے اعتراف کیا۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ رابیل نے محسوس کیا کہ آسیہ بیگم اس سے کچھ کھچی کھچی سی لگ رہی ہیں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تو وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے رابیل سے نہیں کہتی بلکہ کومل کو آواز دے دیتی۔ رابیل ان کا یہ رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ آسیہ بیگم کی وجہ سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگا کہ آسیہ بیگم کو اس کی ہر وقت ضرورت ہے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ شاید آسیہ بیگم کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری جانب عبدالہادی بھی آفس سے جلدی واپس آ جاتا۔ رابیل ہر وقت آسیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی ہوتی اور دونوں کے مابین طویل خاموشی حائل ہوتی۔ رابیل کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پہلے اس کا دل کیا کہ وہ آسیہ سے پوچھے کہ وہ اس سے کیوں ناراض ہے، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ عبدالہادی کمرے میں داخل ہوا اور پھوپھو کو سلام کر کے طبیعت کا پوچھا، پھر ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ رابیل ان کے سرہانے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ بولی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم پریشان مت ہو، کیونکہ تم پریشان ہوئے تو میری طبیعت پھر سے بگڑ جائے گی۔
تمہیں خوش دیکھ کر میری طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ آسیہ بیگم نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عبدالہادی ان کی بات پر مسکرا دیا اور اس کی نظر رابیل کے چہرے کی طرف پھٹک گئی جہاں اداسی ہی اداسی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ رابیل اس کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہے جو اس نے اس رات اس سے کہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر آسیہ بیگم کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ بیگم نے رابیل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے اچانک کہا تو رابیل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ بول رہی تھی، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی رابیل۔ رابیل نے ان کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھا جیسے ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بولی، ایسے مت دیکھو میری طرف، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جس رات میری طبیعت خراب ہوئی تھی اس رات میں تمہارے کمرے کی طرف آئی تھی جہاں پر عبدالہادی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ آسیہ بیگم نے جب یہ کہا تو رابیل کی روح تک لرز اٹھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولا لیکن آسیہ بیگم نے پھر سے اپنی بات شروع کی اور بولی، تم نے صرف اس لیے عبدالہادی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا کہ تم اس گھر میں ہمیشہ رہ سکو۔ میرا بھتیجا بہت معصوم سا ہے، کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ تمہارے حسن کے آگوں چاروں شانے چت ہو جائے۔ وہ مرد ہے اور مرد کو ہمیشہ اسی عورت سے محبت ہوتی ہے جو اس کے سامنے ہو، اور تم عبدالہادی کے سامنے تھی۔ اس کی نفرت اچانک محبت میں بدل گئی۔ پتہ نہیں کیا کر دیا تم نے ایسا۔ تم چاہتی تو یہ سب کچھ کیے بغیر بھی ساری زندگی اس گھر میں رہ سکتی تھی، لیکن شاید تمہیں لگا کہ عبدالہادی تمہیں رہنے نہیں دے گا۔ اگر تم نوفل کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتی تو شاید عبدالہادی نوفل کو بھی اس گھر سے باہر نکال دیتا۔ اس لیے تم نے سیدھا عبدالہادی کے دل پر وار کیا۔ لیکن رابیل، میں تمہیں بتا دوں کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے عبدالہادی کے لیے بہت شاندار سی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ تم چاہو تو اس گھر میں ہمیشہ رہ سکتی ہو، لیکن عبدالہادی کی بیوی کی حیثیت سے میں تمہیں رہنے نہیں دوں گی۔ رابیل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں آسیہ بیگم اس سے کہہ رہی ہیں۔ اب وہ اپنی صفائی میں کیا کہتی، کیونکہ اس کے بعد کچھ کہنے کو باقی کیا رہ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے لگی تو آسیہ بیگم بولی، کچھ کہو گی نہیں تم؟ انہیں لگا تھا کہ رابیل اپنی صفائی میں بہت ساری وضاحتیں دے گی۔ اس کو خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ کر انہوں نے کہا تو رابیل نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا اور بولی، میں نے کہیں پڑھا تھا پھپھو کہ جب عزت پر بات آ جائے تو بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جب عزت پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رابیل نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، الماری کے نچلے خانے سے ایک چھوٹے سائز کا بیگ اٹھایا اور اپنی کتابیں اس میں ڈالنے لگی۔ کیا کیا تھا عبدالہادی نے میرے ساتھ؟ ٹیسٹ میں نمبر کم آنے پر سٹور میں بند کر دیتا تھا نا، لڑکے کے ساتھ کھیلنے پر الماری میں بند کر دیا تھا نا، کھانا دیتا تو تھا مگر دیر سے، ساری رات بھوکا تو نہیں رکھتا تھا نا۔ یہ سب اس نے پاگل پن میں کیا کیونکہ وہ آدھا پاگل ہو گیا تھا اپنی ماں کی وجہ سے، لیکن آج جو پھپھو نے پورے ہوش حواس میں کہا ہے وہ سب تو پاگل پن میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور معاذ کو فون کر کے بلایا۔ معاذ نے فون اٹھایا تو وہ بولی، مجھے لینے آؤ ابھی اور اسی وقت۔ رابیل کی بات سن کر وہ حیران ہوا اور اس نے جلدی آنے کا کہا۔ آج رابیل کو عبدالہادی کے کیے ہوئے ظلم بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کی باتوں کے سامنے تکلیف وہ نہیں تھی جو عبدالہادی نے اسے دی تھی، تکلیف کیا ہوتی ہے اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ وہ درد کے ایک نئے دور سے گزر رہی تھی۔ یہ درد، یہ تکلیف، یہ اذیت عبدالہادی کی دی گئی تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھی۔ کاش پھپھو آپ نے مجھے اندھیرے سٹور میں بند کر دیا ہوتا، کاش آپ نے مجھے الماری میں بند کر دیا ہوتا، کاش آپ نے مجھے کئی دن بھوکا رکھا ہوتا، لیکن آپ کے ان چند الفاظوں نے میری ساری شخصیت کو مسمار کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے الفاظوں کے جو نشتر آپ نے میری روح میں چبوئے ہیں، یہ زخم اب کبھی نہیں بھرنے والے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں کومل بیٹھی کوئی ٹی وی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا تم کہیں جا رہی ہو رابیل؟ رابیل نے جواب دیا، مجھے میرے والد کا پتہ مل چکا ہے، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، پھپھو کو بتا دینا۔ کومل تھوڑی دیر تک اس کی بات کو سوچتی رہی، پھر اسے اندازہ ہوا کہ رابیل ناراض ہو کر جا رہی ہے۔ وہ ایک دم اس کے پیچھے بھاگی۔
باہر گیٹ پر معاذ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کومل نے رابیل کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے کہا، رابیل رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ کومل نے معاذ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کومل، میرا بیگ واپس کرو اور مجھے جانے دو۔ یہ لڑکا میرا کزن ہے اور میں اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں، اور میں کبھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی، یہ بتا دینا سب کو۔ رابیل نے بیگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ کومل تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ میں ابھی جا کے بھائی کو بتاتی ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی عبدالہادی کے کمرے میں آئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ عبدالہادی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ کیا طریقہ ہے دستک دینے کا؟ کومل بولی، بھائی رابیل گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ابو کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے۔ بھائی اس کو روک لو پلیز، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ کومل نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی بات سن کر عبدالہادی بھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے گیٹ تک آیا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ ایک پل کو عبدالہادی کو لگا کہ اس کی محبت کا نیا نیا بنا ہوا محل زمین بوس ہو چکا ہے۔ ریاض صدیقی نے دروازہ کھولتے ہی معاذ سے پوچھا، بیلا کہاں ہے؟ انہوں نے پھر دیکھا کہ ایک دراز قد لڑکی معاذ کے ساتھ کھڑی ہے۔ معاذ جلدی میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ رابیل کو لینے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ رابیل کا پتہ کیسے چلا تو معاذ نے کہا کہ وہ واپس آ کر ساری تفصیل بتائے گا۔ یہی تو ہے بیلا انکل، معاذ نے رابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولے، لیکن وہ تو بہت چھوٹی سی ہے، یہ تو کوئی بڑی لڑکی ہے۔ انہوں نے اپنی اینک جیب سے نکال کر پہنتے ہوئے کہا۔ معاذ نے کہا، اتنے سال گزر چکے ہیں چچا جان، بیلا اب بڑی ہو چکی ہے، میں بھی تو کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ رابیل بھی اپنے باپ کو دیکھے جا رہی تھی حیرت سے، پھر بے اختیار آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر ان سے لگ کر رونے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ صرف اس نے ہی ریاض صدیقی کو گلے لگایا ہوا ہے، ریاض صدیقی نے نہیں۔ وہ بولے، تم میری وہی بیٹی ہونا جس نے میرے بجائے اپنی ماں کا انتخاب کیا تھا۔ ریاض صدیقی نے رابیل کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور پھر اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابو، میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، رابیل ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی۔ تو انہوں نے کہا، بیلا ہماری زندگی میں کچھ پل، کچھ لمحے بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گی یا اپنی ماں کے ساتھ، تو تم نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی۔ تم جانتے ہو رابیل، اس لمحے میرے اندر کیا کچھ نہیں ٹوٹ گیا تھا۔ امید کا وہ لمحہ جب میں نے اپنی اکلوتی بیٹی سے یہ سننا چاہا تھا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ رہوں گی، وہ ایک لمحہ میرے لیے کس قدر خاص تھا تم سمجھ نہیں سکتی۔ کتنی امید سے میں نے تم سے پوچھا تھا اور مجھے آگے سے یہی توقع تھی کہ تم میرا انتخاب کرو گی، لیکن تمہارے جواب نے میری آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ وہ پھر معاذ سے مخاطب ہوئے اور بولے، معاذ تم اپنا کمرہ خالی کر کے بیلا کو دے دو اور اپنا بستر باہر لاؤنج میں لگا لو۔ ریاض صدیقی نے معاذ سے کہا۔ رابیل وہاں دروازے کی چوکھٹ کو تھامے ان کو دیکھ رہی تھی، پھر مایوسی سے وہاں ہٹ گئی۔ معاذ ریاض صاحب کے پاس آیا اور بولا، یہ آپ نے کیسا سلوک کیا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ اتنے سالوں بعد وہ گھر آئی ہے۔ میں ایسا ہی ہوں معاذ، ایک بار اگر کوئی انسان میرے دل سے اتر جائے تو بس اتر جاتا ہے، چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں یا میری اولاد یا پھر میری بیوی۔ معاذ کو ان کی بات سن کر افسوس ہوا اور وہ ان کے حال پر چھوڑ کر رابیل کے پاس چلا آیا۔ رابیل، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ پھر معاذ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر صاف کیا۔ کمرے میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، رابیل وہاں بیٹھ گئی۔ تم آج رات اس کمرے میں گزارا کر لو، میں کل صبح ہی تمہارے لیے نیا بیڈ لے کر آؤں گا اور اس کمرے کے لیے کارپیٹ وغیرہ بھی لے آؤں گا۔ تم فکر مت کرو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہارا کمرہ تمہارے حساب سے ہی سیٹ کروں گا، فکر مت کرو، میرے پاس پیسے ہیں۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا رابیل کو چارپائی پر بیٹھا ہوا دیکھ کر، مگر رابیل نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ معاذ باہر سے پلاسٹر کی کرسی لے کر آ گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رابیل، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی،
اور تم چچا کی باتوں کا برا مت منانا، وہ زیادہ دیر تم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ معاذ نے کہا۔ اسے لگا کہ رابیل ریاض صدیقی کی باتوں کی وجہ سے اداس ہے۔ تم نے یہاں آ کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ یہاں اس گھر جیسی آسائشیں تو نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے بیلا کہ تمہارا اپنا یہی گھر ہے۔ معاذ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ بولا، رابیل تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، رکو میں ابھی بازار سے کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا کھاؤ گی، تمہیں کیا پسند ہے تمہیں؟ معاذ نے پرجوش ہو کر کہا، لیکن آگے سے ہنوز خاموشی تھی۔ رابیل چپ چاپ فرش کو دیکھے جا رہی تھی۔ معاذ اٹھا اور پھر سے بائک نکال کر باہر کھانا لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھے جن میں بہت سارا کھانا تھا۔ اس نے شاپر رابیل کے سامنے چارپائی پر رکھ دیے۔ پھر وہ برتن لینے چلا گیا۔ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ میں تمہارے لیے مٹن کڑھائی ہی لایا ہوں اور نان بھی، بہت مزیدار ہوتا ہے یہاں کا کھانا۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ، میں چچا کو بھی کھانا دے کر آتا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ اور پھر معاذ وہاں سے چلا گیا۔ رابیل کے کمرے کے جانے کے بعد آسیہ بیگم کافی دیر تک سوچتی رہی رابیل کے جواب کو۔ ان کو لگا تھا کہ رابیل صفائیاں دے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی، معافی مانگے گی، لیکن جو جواب رابیل نے دیا اسے دیکھ سن کر وہ حیران ہو گئی۔ عبدالہادی بھی مایوس ہو کر واپس اندر آیا اور ان سے بولا، رابیل چلے گئی، آپ نے روکا نہیں اسے؟ کومل نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ ہادی وہاں ہی صوفے پر نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کومل، پھوپھو کو بھی مت بتانا کہ وہ چلی گئی ہے، بہت مشکل سے ان کی طبیعت سنبھلی ہے، میں نہیں چاہتا کہ انہیں دوبارہ سے صدمہ لگے، ہادی نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کے اور اپنا دایاں بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر سوچنے لگا کہ وہ میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہے، میں نے اس سے اظہار محبت کیا اور اسے یہ بات اچھی نہیں لگی اور اسی وجہ سے وہ چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے اور کس کے ساتھ گئی ہوگی، کیا واقعی اسے اپنے باپ کو پتہ چل گیا ہے یا وہ جھوٹ بول کر گئی ہے؟ ہادی سوچ میں تھا، پھر اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور رابیل کو کال ملانے لگا۔ نہ جانے کتنے فون اور کتنے میسیجز اس نے رابیل کے نمبر پر بھیجے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری جانب کھانا کھانے کے بعد رابیل نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا تو 46 مسڈ کالز تھی اور 67 نئے میسیج تھے عبدالہادی کی طرف سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور موبائل کی سکرین پر گر گئے۔ اس نے میسیجز پڑھنا شروع کیے جس میں عبدالہادی نے اس کی خیریت دریافت کی تھی اور پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس کے گھر پر ہے اور یہ کہ وہ اس کی باتوں کی سے ناراض ہو کر گئی ہے۔ پھر رابیل کو عبدالہادی کی کہی باتیں یاد آئی۔ رابیل نے اسے میسیج کیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا عبدالہادی۔ میری دور اپنے کمرے میں لیٹے عبدالہادی کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور موبائل کی طرف دیکھا، شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے آنکھیں رگڑی اور موبائل اٹھایا تو رابیل کا میسیج تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے میسیج دیکھتا رہا، اس کا دل کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رابیل نے واٹس ایپ پر سٹیٹس لکھ کر لگایا، پتوں کی طرح مجھ کو بکھیرتا تھا زمانہ، پتوں کی طرح مجھے بکھیرتا تھا زمانہ، ایک شخص نے یکجا کیا اور آگ لگا دی۔ سب سے پہلے سٹیٹس کو آسیہ بیگم نے پڑھا تھا اور سٹیٹس پڑھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کچھ دیر تک اس کا سٹیٹس دیکھتی رہی، پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ سٹیٹس رابیل نے آسیہ بیگم کے لیے ہی لگایا ہے۔ صبح اس کی آنکھیں غیر معمولی شور سے کھلی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی کہ شور کیسا ہے، ویسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر اسے سب یاد آیا۔ وہ اٹھی اور دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا تو وہاں کچھ لڑکے تھے، 12 سال سے 15 سال کے عمر کے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ دیر سے جاگی ہے۔ تم جاگ گئی؟ میں نے کب سے چائے بنا کر رکھی ہے تمہارے لیے اور ناشتہ بھی بنا چکا ہوں۔ معاذ اس کی طرف آ کر بولا، 1 منٹ رکو، میں سب کچھ لے کر آتا ہوں۔ معاذ کچن میں گیا اور ٹرے لے کر آیا جس میں چائے تھی اور حلوہ پوری اور ناشتہ وغیرہ تھا جو وہ بازار سے لایا تھا۔
میں آج تمہاری وجہ سے یونیورسٹی نہیں گیا۔ میں نے سوچا آج سارا دن تمہارے کام کروں گا۔ سب سے پہلے میں تمہارا کمرہ سیٹ کروں گا۔ اب تم ناشتہ کرو۔ میں نے پینٹ والے کو فون کر دیا ہے، وہ بھی آتا ہوگا، اور ابھی میں بیڈ اور کارپیٹ لینے جا رہا ہوں۔ رابل نے اسے روکا اور کہا، رہنے دو معاذ، صحیح تو ہے یہ کمرہ؟ نہیں بیلا، تمہیں عادت نہیں ہے ایسے رہنے کی۔ معاذ، میں وہ سب عادتیں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں۔ بیلا، یہ سب میں خوشی سے کر رہا ہوں، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ معاذ نے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رابل چائے پینے لگی۔ اس کو چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ چائے پی لی اور ناشتہ رکھ دیا۔ ابھی اسے طلب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور باہر آئی۔ وہ لڑکے اسے دیکھ کر چونکے۔ ایک لڑکا بولا، معاذ سر، یہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ معاذ بھائی نے ہمیں بتایا تھا۔ رابل نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تو وہ بولے، ہم سر ریاض کے شاگرد اسٹوڈنٹس ہیں۔ لیکن تم سب کو تو اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بولے، آج ہم نے چھٹی کی ہے۔ معاذ بھائی نے کہا کہ آج یہاں کچھ کام کرنا ہے اور اسکول میں آج کچھ خاص پڑھائی بھی نہیں ہونی تھی۔ رابل ان کو چھوڑ کر ریاض صدیقی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ شاید گھر پر موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں معاذ سارا ساز و سامان لے کر وہاں پہنچ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم بہت پڑھاکو ہو، اس لیے میں تمہارے لیے ایک اسٹڈی ٹیبل بھی لے کر آیا ہوں۔ پھر اس کا کمرہ سیٹ ہو گیا۔ اب وہ رات کو سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پنکھا چل رہا تھا اور کھڑکیاں کھلی تھی۔ تھوڑی سی گرمی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اے سی تو وہاں بھی نہیں چلاتی تھی، لیکن وہ گھر ٹھنڈا تھا، شاید ماربل فلورنگ کی وجہ سے۔ اب اسے بہتر محسوس ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں معاذ کی شکر گزار تھی کہ اس نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا۔ آج اسے ہادی کے کوئی میسج اور کال نہیں آئی تھی۔ کومل نوفل کے بہت سارے میسج اور مس کالز اسے موصول ہوئے تھے، اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ان کو کوئی جواب دے دیتی۔ نوفل نے لکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی۔ وہ اس کی طرف سے فکر مند تھا، اور ان سب کو بس یہی فکر تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ رات کو معاذ پھر ہوٹل سے کھانا لے آیا تھا۔ وہ بولی، آج تو مجھے سامان لا کے دے دینا، میں کل سے خود کھانا بنا لوں گی۔ نہیں رابل، میں کھانا باہر سے لا سکتا ہوں، تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود بھی بہت اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، بس روٹی مجھ سے نہیں بنتی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں کام کے لیے یہاں آنے کا کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا کہ چچی کے بعد تمہارا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ہاں ماں، صحیح کہہ رہے ہو تم، میرا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا واقعی میں۔ یہاں سے یونیورسٹی کی پوائنٹ پر جاتی ہے بس صبح سویرے، تو میں وہاں بائک پر چھوڑ دیا کروں گا میں، کیونکہ میں بائک پر تمہیں لے کر یونیورسٹی نہیں جا سکتا۔ ایک تو دور ہے، دوسرے لڑکے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر باتیں کریں گے کہ پہلے اس لڑکے کے ساتھ بائک پر آتی تھی اور اب میرے ساتھ۔ معاذ، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں فیس کے۔ میں کسی گرلز ڈگری کالج میں داخلہ لے لوں گی۔ پیسے ہو جائیں گے رابیل، پیسے تمہارے باپ کے ہیں، ان کا مت بتانا۔ بس میں کچھ کر لوں گا بندوبست۔ ابھی تو تم آرام سے پڑھو، فیس کی پریشانی مت پالو، میں ہوں نا۔ معاذ نے اپنائیت سے اسے کہا۔ رابیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ رابیل کو لگا معاذ کسی اپنے کے لیے ترس رہا تھا۔ پھر اسے ہادی یاد آیا۔ معاذ نے جو کیا اس کے لیے وہ میرا اپنا تھا، اور ہادی نے جو کیا وہ کون تھا میرا؟ رابیل نے سوچا، اتنے سال اس نے میری پڑھائی کے اخراجات اٹھائے، مجھے گھر میں رکھا، جیسے بھی رکھا لیکن رکھا تو صحیح، میری حفاظت کی، اور کبھی نہیں کہا کہ میں ہوں نا۔ آج وہ نہیں ہے میرے ساتھ، تو کیوں آج زندگی اتنی خالی خالی لگ رہی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر میں اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس کے اکاؤنٹ میں ایک کافی زیادہ رقم ٹرانسفر ہوئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کس نے بھیجی ہے۔ معاذ نے اسے کہا، تم کھانا آرام سے کھاؤ، میں چچا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، اور ہاں اداس مت ہونا، چاچا زیادہ دن تم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ معاذ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رابیل اب میسج کو دیکھ رہی تھی جو بینک کی طرف سے اس کو وصول ہوا تھا۔ ہادی، مجھے لگتا تھا کہ میں تمہارے پیسے واپس کر لوں گی تو مجھے اطمینان ہو جائے گا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔
چاہے دنیا کی ساری دولت ہی کیوں نہ دے دوں۔ رابیل نے دل ہی دل میں کہا، اور رابیل کا میسج پڑھنے کے بعد عبدالہادی مطمئن ہو گیا تھا۔ رابیل نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کل اس کے بغیر اس گھر میں پہلا دن اس نے گزارا تھا اتنے سال بعد، اور اب اگلی صبح وہ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم نے کومل سے پوچھا، رابیل نہیں جاگی کیا ابھی تک؟ کومل نے ایک نظر عبدالہادی کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا جواب دوں انہیں۔ کل صبح تو اس نے کہہ دیا تھا کہ رابیل کے سر میں درد ہے اور وہ سو رہی ہے۔ سارا دن رابیل کو نہ دیکھ کر پھر آسیہ نے سوال کیا۔ کومل نے یہی جواب دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آسیہ کو لگا کہ واقعی اس کی باتوں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس نے غلط انداز میں رابیل سے بات کی۔ اگر یہی بات وہ کسی اور طریقے سے کرتی تو رابیل ناراض نہ ہوتی، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ رابیل کو بعد میں منا لے گی، ابھی کچھ دن اسے ناراض رہنے دے، خود ہی آ جائے گی میں ان کے پاس۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ رابیل اسی وقت وہاں سے چلی گئی تھی۔ عبدالہادی نے کہا، پھپھو، رابیل اس گھر سے چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سنتے ہی آسیہ بیگم کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر نیچے پلیٹ میں گر گیا۔ کہاں چلی گئی؟ اس کا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آسیہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا تو وہ بولا، اس کے والد کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی ہے، اور یہی کہہ کر گئی ہے کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ عبدالہادی کی بات سن کر آسیہ کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ ان کا دل ڈوب گیا اور وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور بولی، عبدالہادی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے، پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ آسیہ بیگم پریشانی سے چیختے ہوئے بولی، کیا ہوا پھپھو، آرام سے بیٹھ جائیں۔ عبدالہادی نے بھی پریشانی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھایا۔ وہ آپ سے بھلا کیوں ناراض ہو کر جائے گی؟ آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جو وہ آپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر ہی چلی گئی؟ ہادی نے کہا تو آسیہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر عبدالہادی کو معلوم ہو گیا کہ میں نے رابیل سے کیا کہا ہے تو وہ کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ ہادی، میں نے اسے ڈانٹا کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتی تو شاید اسے میری بات بری لگی۔ پھپھو، وہ کوئی بچی نہیں ہے کہ اتنی سی بات کا برا منا لے، اور اگر گھر چھوڑ کر ہی چلی جائے۔ اس کو اس کے باپ کا پتہ چل گیا ہے اور وہ چلی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے اپنے باپ کا پتہ چلے گا تو اس کو تو جانا ہی تھا نا اپنے گھر۔ ہادی نے کہا اور سوچا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ آپ کے بھتیجے کی محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی ہیں۔ ہادی بیٹے، مجھے اس کی طرف سے فکر ہو رہی ہے، میں نے ایسے ہی اسے ڈانٹا تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن میں اس سے پیار بھی بہت کرتی ہوں۔ میں نے جو بھی کہا اس کے بھلے کے لیے ہی کہا آج تک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر ہی چلی جائے۔ آسیہ بیگم پریشانی سے بولی جا رہی تھی کیونکہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں پھپھو، آپ کی طبیعت بہت مشکل سے سنبھلی ہے، میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ آپ سے ملنے آیا کرے، لیکن اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ خود ہی سوچیں کہ کیا اس کے والد اجازت دیں گے کہ وہ اس گھر میں رہے؟ ہو سکتا ہے اسے اس کے والد کی طرف سے پریشر ہو، اس لیے وہ اس طرح اچانک چلی گئی ہو۔ ہادی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ آسیہ کو اس کا صدمہ نہ لگے، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا۔ لیکن بیٹے، اس نے کبھی نہیں بتایا اس عرصے میں کہ اسے اس کے باپ کا پتہ چلا ہے۔ کیا اس نے کسی سے ذکر کیا؟ کومل، کیا تم سے اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا؟ کومل نے جواب دیا، نہیں پھپھو، اس نے مجھ سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا، مطلب وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے جو وہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ صحیح وقت پر آنے پر مجھے بتائے گی۔ تو میں نے بھی اس سے کہا، ٹھیک ہے، جب تمہیں لگے کہ صحیح وقت آ گیا ہے تو تم مجھے بتا دینا۔ پھر میں نے بھی زیادہ نہیں پوچھا، میرے خیال سے اسی بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، یہ بات بھی وہ مجھے بتانا چاہ رہی تھی، مگر صحیح وقت کے انتظار میں تھی۔ کل وہ یونیورسٹی نہیں آئی، آج اگر آئی تو پوچھ لوں گا۔ نوفل کی بات سن کر ہادی کو ایک پل کے لیے نوفل کی قسمت پر رشک آیا۔ پھر اسے رابیل کی باتیں یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ میری نظر میں تو نوفل ہیرو ہے۔ ہادی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنا موبائل اٹھایا اور کہا، میں چلتا ہوں، اور وہاں سے چلا گیا۔ آسیہ بیگم پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں کھڑی آ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں۔ ایک طرف تو انہیں رابیل کی پریشانی تھی، دوسری طرف اپنی باتوں کی جو انہوں نے رابیل سے کی تھی۔ انہوں نے سوچا، اگر ہادی رابیل کو لینا چلا گیا اور رابیل نے آنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں نے اسے اتنا سب کچھ کہا ہے تو میں
میں تو عبدالہادی کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آسیہ سوچے جا رہی تھی اور وہ کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ کیا واقعی اسے اپنے باپ کا پتہ چل گیا ہے، یا وہ کسی سہیلی کے گھر گئی ہے؟ کہاں ہوگی پتہ نہیں، اور کس حال میں ہوگی۔ میں نے بھی جذبات میں آ کر بہت کچھ بول دیا۔ کاش میں صبر سے کام لیتی اور اس مسئلے کا کسی اور طریقے سے حل کرتی تو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا۔ اب اگر رابیل واپس آئی تو ہادی اسے شادی کر لے گا، اور اگر واپس نہیں آئی تو ہادی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ رابیل اسے سب کچھ بتا دے گی۔ آسیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اگلے 2 دن یوں ہی پریشانی میں گزر گئے۔ اگلے دن آسیہ رابیل کے کمرے میں آئی، دروازہ کھولا تو خالی کمرہ دیکھ کر ایک پل کو ان کا دل ڈوب سا گیا۔ پھر وہ باری باری اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ وہ چند کپڑے اور کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں لے کر گئی تھی۔ رابیل، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں ہادی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ میرا دل ہی قبول نہیں کر رہا تمہارا اور ہادی کے ساتھ۔ تم اس گھر میں رہو، یہ تو میں چاہتی ہوں، لیکن تم اس گھر کی مالکن بن کر رہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آسیہ بیگم کسی پاگل کی طرح رابیل کے نظر نہ آنے والے وجود سے مخاطب تھی۔ وہ زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی۔ ایک نیک انسان کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اب شیطان مکمل طور پر آسیہ بیگم کے دل میں قیام پذیر ہو چکا تھا، اور جہاں ابلیس اپنا ڈیرا جما لے وہاں سے اتنی آسانی سے نکلتا نہیں۔ وہ اپنے پنجے انسان کے دل پر گاڑ لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ شیطان جب مومن کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہی مومن ایسا روپ دھار لیتا ہے کہ انسانیت بھی ماتم کناہ ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن رابیل کو اب اس گرمی سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آسیہ بیگم کے الزام نے اسے اس قدر جھلسا دیا تھا کہ اس کا روم روم جل کر خاک بلکہ راکھ ہو چکا تھا۔ اس سب کے باوجود اسے آسیہ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ زندگی میں آج تک اس نے اتنا ناقابل یقین وقت نہیں دیکھا تھا، پر آہستہ آہستہ ہر بات پر یقین آتا چلا گیا۔ لیکن آسیہ بیگم کی باتوں پر اسے یقین ابھی تک نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آسیہ نے اسے کہا ہے۔ اس کا دل آہستہ آہستہ پتھر ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے عبدالہادی کی کہی ہوئی آخری باتیں یاد آئی۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ عبدالہادی مجھ سے دور رہے، ایسی صبح آئے جب مجھے اس کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ آج اسے دیکھے ہوئے نہ جانے کتنے دن بیت چکے ہیں۔ رابیل تکیے پر سر ٹکائے لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ معاذ کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا وہ باہر برآمدے میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ رابیل اس کے قریب آئی اور ساتھ پڑی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ معاذ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بولو رابیل، میں سن رہا ہوں۔ نہیں معاذ، صرف سننا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو معاذ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر فرما برداری والے انداز میں کہا، جو حکم آپ کا میڈم، بولیے آپ۔ سب سے پہلے تو معاذ مجھے اپنا موبائل بدلنا ہے، اور اپنا نمبر بھی، اور اپنی یونیورسٹی بھی۔ رابیل نے ترتیب سے ساری بات بتائی۔ اور یہ تینوں کام تم کرو گی یا میں؟ یہ تینوں کام تم کرو گے معاذ۔ مجھے نیا موبائل بھی لا کر دو گے، اور نئی سم بھی، اور میری یونیورسٹی بھی چینج کراؤ گے تم۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں یہ شہر ہی چھوڑ کر چلی جاؤں۔ رابیل نے جب یہ کہا تو معاذ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں معاذ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ان لوگوں سے ہر رابطہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں یونیورسٹی جاؤں گی تو وہاں نوفل ملے گا، اور میرا نمبر بھی ہے ان کے پاس، اور میرے موبائل سے میری لوکیشن بھی آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں۔ ایسی نوبت آنے سے پہلے میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں معاذ۔ رابیل ایک دم سے اتنی بیزار ہوگی ہو کیا ان لوگوں سے؟ وہ بولی، اگر میں ان سے رابطے میں رہی تو مجھے مسلسل پریشانی رہے گی۔ وہ لوگ مجھے واپس بلا رہے ہیں، کومل، نوفل اور ہادی تینوں کے میسیجز آ رہے ہیں۔ اگر میں ان سے رابطے میں رہی تو اسی طرح ڈبل مائنڈڈ ہو جاؤں گی، پھر نہ میرا یہاں دل لگے گا اور نہ وہاں۔ اچھا، اور تمہاری پھپھو نے تمہیں اتنی آسانی سے جانے دیا؟ معاذ نے جب پوچھا تو وہ بولی، میں ان کو بتائے بغیر گھر سے نکل آئی تھی، اس لیے جلدی میں تم کو بلایا۔ اگر انہیں بتا دیتی تو وہ مجھے کبھی بھی یہاں آنے نہ دیتی۔ رابیل نے اپنا پردہ رکھتے ہوئے اسے بات بتائی۔ موبائل بدلنا اور نئی سم لینا یہ دونوں کام آسان تھے،
اور جلد ہی موازنے کر دیے تھے، لیکن اب مسئلہ یونیورسٹی کا تھا، اس میں تھوڑا وقت لگنا تھا۔ عبدالہادی آج پھر آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ آسیہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ عبدالہادی نہ جانے کتنی دیر سے ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، صرف رابیل کی کوئی بات سننے کے لیے۔ اسے لگا کہ صرف رابیل کی بارے میں آسیہ اس سے بات کریں گی، لیکن وہ حیران تھا کہ اتنی دیر سے انہوں نے ایک بار بھی رابیل کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بولی، عبدالہادی، میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھی لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں جو ہر طرح سے تمہارے لائق ہیں۔ میں جلدی تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا۔ آسیہ نے یہ کہا تو عبدالہادی نے ان کی گود سے سر اٹھایا اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب شادی کر ہی لوں پھوپھو۔ عبدالہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو آسیہ بیگم کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں لیکن میں اپنی پسند کی لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ فکر مت کریں پھوپھو، میں آپ کی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ عبدالہادی نے پسند پر زور دیتے ہوئے کہا اور ان کی گود میں سے سر اٹھا کر بیٹھ گیا۔ پھوپھو، آپ کو خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوں گی نا رابیل کے بغیر؟ نہیں، میں تو تنہا نہیں ہوں، تم سب ہو نا میرے ساتھ۔ ہاں پھوپھو، لیکن آپ کو ہم سے سب سے زیادہ رابیل پیاری ہے نا؟ ہادی نے جتایا تو وہ بولی، نہیں بیٹا، مجھے اپنے سب بچے پیارے ہیں۔ دیکھو رابیل مجھے چھوڑ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی، اس نے میرا انتخاب نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں کہیں اسے روک نہ لوں۔ آسی نے کہا تو پھر سے عبدالہادی خود کو قصوروار سمجھنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رابیل اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور پھر رابیل پچھلے 2 ہفتوں سے یونیورسٹی نہیں آئی۔ نوفل اس کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ رابیل سے یونیورسٹی میں ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن اب تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے وہ اس کے میسیجز کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی، اور اب اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس نے تو یہ یونیورسٹی ہی چھوڑ دی ہے۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھ کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں مائیگریٹ نہیں ہو سکتی کسی اور یونیورسٹی میں۔ نوفل نے ہادی سے کہا۔ آج عبدالہادی خاص طور پر اسے اپنے کمرے میں بلا کر رابیل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کا ارادہ اس کا بہت پہلے سے تھا، اور اس نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ اب مجھے لگ رہا کہ اسے یہی پریشانی تھی اس وقت ہی۔ اسے اپنے گھر کا پتہ چل گیا تھا اور وہ وہاں جانا چاہتی تھی۔ نوفل نے کہا تو ہادی سوچ میں پڑ گیا۔ میرے خیال سے وہ اب ہم لوگوں سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، ہادی نے کہا، اور وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نوفل اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، اس کے والد کیسے چاہیں گے کہ وہ اس گھر میں رہے، اپنی ماں کے وفات کے بعد بھی؟ ایک فطری بات ہے کہ اس کے والد کو ہم سے نفرت ہوگی، کیونکہ ہمارے ڈیڈ نے ان کی بیوی سے شادی کی تھی۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایسے شخص کے گھر میں رہے، اور وہ کیوں چاہیں گے کہ رابیل ہم لوگوں سے رابطہ رکھے یا کوئی تعلق جوڑے؟ یہ فطری رد عمل ہے کہ اس کے والد کو ہم لوگوں سے نفرت ہی ہوگی، اور اسی لیے وہ ہماری کالز کا بھی جواب نہیں دے رہی، بلکہ اب تو اس نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا ہے، بلکہ شاید تبدیل کر دیا ہے۔ نوفل نے یہ ساری باتیں بتائی تو ہادی یہ سب سن کر پریشان ہو گیا۔ ایک طرف تو وہ رابیل سے شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ رابیل نے اسے معاف کر دیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ وہ سوچتا تھا کہ جیسے اس کی نفرت محبت میں بدل گئی ہے، اسی طرح رابیل کی نفرت بھی محبت میں بدل جائے گی۔ نفرت سے محبت تک کا سفر اس نے کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سفر پل بھر میں طے ہو جاتا ہے، لیکن اب نوفل کی باتوں سے وہ پریشان تھا کہ کیسے اس کے والد چاہیں گے کہ ان کی بیٹی کی شادی اس انسان کے بیٹے سے ہو جس کے باپ نے ان کی بیوی سے شادی کی تھی۔ نوفل صحیح کہتا ہے، ان کی فطری طور پر ہم سے نفرت ہی ہوگی، اور وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ عبدالہادی کو اب رابیل کو پانا ناممکن لگ رہا تھا۔ رات کو وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے، تب آسیہ نے پوچھا، کیا رابیل کا کچھ پتہ چلا؟ آسیہ کو لگا کہ عبدالہادی اس سے رابطے میں ہے۔ وہ بولا، پھوپھو، رابیل ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اور ہمارے گھر سے بھی چلی گئی ہے، تو بہتر ہوگا کہ رابیل کا چیپٹر اب آپ سب لوگ کلوز کر دیں۔ آپ سب اسے بھول جائیں اور اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا اور ہمارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔
عبدالہادی نے بظاہر نارمل انداز میں کھانا کھاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کے کنارے تر ہو گئے تھے۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا۔ عبدالہادی کی بات سن کر آسیہ بیگم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ رابیل کو عبدالہادی کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اور رابیل بہت آسانی سے نکل گئی تھی۔ ان کو لگا کہ رابیل ضد کرے گی، معافی مانگے گی، اور بھی بہت کچھ سوچا ہوا تھا انہوں نے، مگر اتنی خاموشی سے اور اتنی جلدی سے وہ ہر چیز سے دستبردار ہو کر چلی جائے گی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آسیہ بیگم نے اس کے متعلق غلط سوچا تھا اور غلط بہتان لگایا تھا۔ آسیہ کی کیفیت بھی اب بہت عجیب ہو گئی تھی۔ ایک انسان جس نے ساری زندگی صبر و تحمل سے گزاری ہو، خدا کو تو کیا اس نے کبھی انسان کو بھی ناراض نہیں کیا، اچانک ایسے نیک انسان سے اتنا بڑا گناہ ہو جائے کہ کسی کے کردار پر اتنا بڑا الزام لگا لے اور پھر بعد میں اس شخص سے معافی تک نہ مانگ سکے، تو ایسے میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ آسیہ سوچتی تھی کہ اگر وہ رابیل سے معافی مانگے تو کن الفاظ سے مانگے۔ آج تک شاید ایسے الفاظ پیدا ہی نہیں ہوئے جو ان کی غلطی کا ازالہ کر سکیں، اور شاید رابیل ان کو معاف نہ کرے۔ ان کو اب ساری زندگی رابیل کے بغیر ہی گزارنی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن رابیل اس گھر سے شادی ہو کر چلی جائے گی، پھر ان کو رابیل کے بغیر ہی رہنا پڑے گا۔ وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آیا کرے گی، لیکن جس طرح رابیل اس گھر سے رخصت ہوئی تھی اور جس وجہ سے رخصت ہوئی تھی، ایسی رخصتی کا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب انہیں رہ رہ کر رابیل کی ماں کے آخری الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ انہوں نے شہرین کی امانت میں خیانت کر دی تھی۔ گناہ گاروں کو تو گناہ سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ معافی بھی مانگ لے تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل کو سکون آ جاتا ہے کہ ہم تو گناہ گار تھے ہی، ہم نے معافی مانگ لی اور ہم صاف ہو گئے۔ لیکن جب کسی نیک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ بہت بھاری ہوتا ہے، اور وہ گناہ اس نیک انسان کو پل پل اذیت کی موت مارتا ہے۔ اور ایسی ہی اذیت آسیہ بیگم کو بھی ہونے لگی تھی، آہستہ آہستہ۔ رابیل نے بھی سم اور موبائل تو بدل دیا تھا، لیکن نئے موبائل اور نئے سم کارڈ میں سب کا نمبر محفوظ کر لیا تھا سوائے آسیہ بیگم کے، اور ہادی کا نمبر اس نے تو ہادی کے نام سے ہی محفوظ کیا تھا۔ اس بار پرانا موبائل اس نے بند کر کے رکھ دیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، تکیے پر بازو رکھ کر اپنا سر اس پر رکھ دیا اور سوچوں کے صحرا میں بھٹکنے لگی۔ ایک پل میں اس کے ذہن میں ہزاروں سوچیں آتی اور چلی جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچے، اپنا ماضی سوچے، اپنا مستقبل، یا اپنا حال۔ اس سارے عرصے میں ایسا کون سا پل تھا جو اسے سکون اور خوشی کا میسر تھا؟ وہ آج حساب کتاب کرنے لگی تھی اپنی خوشیوں اور اپنے دکھوں کا، اور دکھوں کا پلڑا ہمیشہ سے بھاری تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان اس انسان کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس وقت اسے یہ بات بالکل صحیح نہیں لگی تھی، لیکن آج اسے اس بات پر یقین آ چکا تھا۔ عبدالہادی نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اس کی محبت اس کے نصیب میں نہیں ہے، لیکن اسے بہت افسوس تھا یہ سوچ کر کہ پہلی بار کسی سے محبت ہوئی، ٹھیک ہے اظہار بھی نہ کر سکا اور بچھڑنا پڑ گیا۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ نوفل بھی اداس رہتا تھا، کومل بھی رابیل کو بہت یاد کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ سب اس کے بغیر جینا سیکھ گئے۔ بس عبدالہادی صرف ایک آخری سوال رابیل سے کرنا چاہتا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس کا اظہار محبت ہی اس کا جرم تھا؟ رابیل نے شام کی چائے بنائی اور ریاض صدیقی کے کمرے میں چلی آئی۔ چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا۔ ریاض صدیقی جو کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے، کپ رکھنے کی آواز پر انہوں نے کتاب سے سر اٹھا کر پہلے کپ کو دیکھا اور پھر رابیل کو، مگر پھر منہ موڑ کر دوسری جانب کر لیا۔ ابو، میں نے اتنے پیار سے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، رابیل نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی سے پیار نہیں ہے، تم اپنی چائے واپس لے جاؤ۔ کیوں پیار نہیں ابو آپ کو مجھ سے؟ میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بیٹے، جب مجھے اس محبت کی ضرورت تھی تو تم نے مجھے دی نہیں، اب جب تمہاری ماں سے تمہارا دل بھر گیا تو میرے پاس آئی ہو۔ ریاض صدیقی نے اسی ناراض انداز سے کہا تو وہ بولی، ابو، امی کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے 7 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ رابیل نے کہا تو ریاض صدیقی چونکے۔ انہوں نے حیرت سے رابیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟
ریاض صدیقی کو لگا کہ انہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ابو انکل جمشید سے شادی کرنے کے 1 مہینے بعد ہی امی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ رابیل نے یہ بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کتاب ایک سائڈ پر رکھی اور اپنی اینک اتار کر سامنے رکھی۔ رابیل نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کے کنارے تر ہو چکے تھے۔ وہ بے خودی کے عالم میں بولے، میں نے تمہاری ماں کو بد دعا دی تھی۔ رابیل نے محسوس کیا کہ ان کو بہت گہرا صدمہ لگا ہے۔ صدمہ کیا ہوتا ہے یہ اب رابیل صدیقی سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بھی اس طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے جہاں پر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ ابو جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کے دل سے بد دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ آپ نے جو بھی کہا وہ اس وقت کے حالات تھے۔ پریشانی کے عالم میں انسان بہت کچھ بول جاتا ہے، لیکن موت تو برحق ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے۔ یہ کسی کی بد دعا سے نہیں آتی اور نہ ہی کسی کی دعا سے ٹل سکتی ہے۔ دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن موت کو نہیں۔ اسی طرح بد دعا بھی مصیبت کو لاتی ہے، موت کو نہیں۔ اگر امی پر کوئی مصیبت آتی تو میں واقعی سمجھتی کہ آپ کو ان کی بد دعا لگی ہے، لیکن موت کی تو ایک الگ ہی کہانی ہے، اس لیے آپ اداس مت ہوں۔ رابیل ان کے اور قریب ہوگی اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ان کی دل جوئی کرنے لگی۔ پھر تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ وہاں کس کے ساتھ رہی؟ کون تھا وہاں تمہارا؟ ریاض صدیقی نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا تو وہ بولی، وہاں ایک بہت شفیق خاتون نے میری پرورش کی، انہوں نے مجھے گود لیا۔ وہ جمشید انکل کی بہن تھی، بیوہ بھی تھی اور بے اولاد بھی۔ خدا نے ایک ماں لے لی تھی تو دوسری ماں دے دی۔ رابیل نے انہیں بتایا تو وہ بولے، مجھے تمہاری ضرورت تھی بیلا، تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ نہیں ابو، آپ کو میری نہیں، اس وقت معاذ کی ضرورت تھی اور مجھے آسیہ پھپھو کی، اس لیے خدا نے آپ کو معاذ دیا اور مجھے آسیہ پھپھو۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ آپ کی صورت میں معاذ کو باپ مل گیا اور پھپھو کی صورت میں مجھے ماں۔ اب خود سوچیں کہ آپ کا وقت میرے ساتھ اچھا گزرتا یا معاذ کے ساتھ اچھا گزرا۔ رابیل کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ رابیل کی باتیں بہت گہری تھی۔ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی میری بیٹی، کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ بڑی بڑی باتیں؟ ریاض نے اس مرتبہ مسکرا کر پوچھا تو رابیل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ رابیل نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، میں نے یہ سب باتیں آسیہ پھپھو سے سیکھی ہیں۔ اس دن کے بعد سے ریاض صدیقی کی ناراضگی رابیل کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ کومل کتابوں کا ڈھیر اپنے سامنے پھیلائے پریشان بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی رابیل۔ اب مجھے یہ چیپٹر سمجھ نہیں آ رہا اور رابیل سے اچھا کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ وہ اتنے پیار سے سمجھاتی تھی کہ سب مجھے سمجھ آ جاتا تھا۔ اوپر سے اس کا نمبر بھی بند ہے، ورنہ ویڈیو کال کر کے ہی پوچھ لیتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کتابوں کو گھورتی جا رہی تھی اور خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور آسیہ کے کمرے میں چلی آئی جہاں نوفل پہلے سے براجمان تھا۔ لو جی، تھنک آف دا ڈیول اینڈ دیر شی از۔ وہ دونوں غالباً اسی کی باتیں کر رہی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر نوفل نے اونچی آواز میں کہا، اس وقت تو کالے رنگ کے کپڑے میں تم ہی مجھے شیطان لگ رہے ہو۔ کومل نے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے خود سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس لیے وہ خود کو فرشتہ سمجھتے ہوئے بولی، ضروری نہیں کہ شیطان کالے کپڑے ہی پہنتا ہو، کبھی کبھی سفید کپڑوں والوں کے اندر بھی شیطان چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا منحوس شیطان کا ذکر لے کر بیٹھی ہو تم دونوں؟ لا حول ولا قوہ پڑھو اور بائیں جانب تھوک کر پھینکو۔ آسیہ بیگم ان کی باتوں سے چڑ گئی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں پھوپھو، آپ جیسی نیک خاتون کا شیطان سے کیا کام؟ کومل نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کومل کی بات پر آسیہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی۔ کومل، نیک انسان شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ لیکن بھائی، میری پھوپھو پر شیطان کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ کومل نے اب کی بار آسیہ کے گرد اپنے باہوں کا گھیرا پھیلاتے ہوئے کہا۔ پھوپھو، آپ ایک بات تو بتائیں، آخر یہ شیطان انسان پر حملہ کرتا کس طرح ہے؟ نوفل نے ان سے پوچھا اور ان کے پیروں کے قریب بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگا۔ یہ کام ہمیشہ رابیل کیا کرتی تھی۔ ان کی باتوں پر آسیہ کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ہمیشہ ان سے اسلامی باتیں کیا کرتی تھی،
کیونکہ ان کے پاس اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا خزانہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے بہت پرجوش ہو کر بتاتی تھی، اس لیے اس وقت ان کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آج کچھ بولتے ہوئے ان کی زبان اور ان کا دل دونوں یکجاں نہیں ہو پا رہے تھے۔ جس کے خلاف وہ بولنا چاہ رہی تھی وہ ان کے دل میں قیام پذیر تھا۔ وہ اس وقت ان پر حملہ آور تھا۔ وہ کیسے ان دونوں کو اس شیطان سے بچنے کی تدبیر بتاتی جبکہ وہ خود ہی اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ انہیں قرآن کریم کی آیت یاد آئی کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں پھر انسانوں پر آؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا تو اے پروردگار ان اکثر کو شکر گزار۔ آسیہ بیگم بے خودی کے عالم میں اچانک ہی بول پڑی۔ یہ آیت انہیں یاد تھی۔ وہ جب بھی اسلامی باتیں کرتی تھی نوفل اور کومل بہت غور سے ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کو سکون ملتا تھا، مگر آج ان کی زبان پر قفل پڑ گئے تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے آیت پڑھی اور پھر کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ تم دونوں اب جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، آسیہ بیگم نے ایک دم کہا جیسے کہ وہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ کومل اور نوفل دونوں حیران رہ گئے۔ لگتا ہے پھوپھو نے رابیل کے جانے کا بہت زیادہ صدمہ لے لیا ہے اور اب وہ اس طرح سے باتیں نہیں کرتی جس طرح پہلے کرتی تھی۔ جانے سے پہلے رابیل نے ایک بار تو پھوپھو کے بارے میں سوچا ہوتا۔ اس طرح ان کو بتائے بنا چلے جانا، اس سے تو ان کو بہت گہرا صدمہ لگا ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر کومل نے افسوس سے نوفل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ گئی تھی، کیا تمہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ بھائی مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور اس نے سیاہ رنگ کا کرتا سفید شلوار کے ساتھ پہنا ہوا تھا۔ کومل نے اسے بتایا تو نوفل کو ماس کا چہرہ اور حلیہ یاد آیا اور اس نے پوچھا، کیا اس کی ہلکی سی داڑھی بھی تھی؟ ہاں بھائی، رابیل نے کہا کہ اس کا کزن ہے اور رابیل اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل بھی لگ رہی تھی، جیسے لڑکی کسی اپنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے خیال سے وہ واقعی اس کا کزن ہی تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ اس کی ہلکی سی داڑھی بھی تھی؟ کومل نے سوچتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا، تم نے جو حلیہ بتایا ہے وہ اس کی ایک کلاس فیلو کا ہے۔ میں نے کافی بار رابیل کو اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا اور وہ یہی بات مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی لائبریری میں اس دن، لیکن پھر کہہ نہیں پائی۔ تو بھائی تم اس لڑکے سے پتہ کرو نا کہ رابیل کہاں ہے۔ دیکھ نہیں رہے کہ پھوپھو کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ اگر اسے جانا تھا تو بھلے چلی جاتی اپنے والد کے پاس، لیکن اس طرح سے ہم سے تعلق تو نہ ختم کرتی۔ کتنا اچھا ریلیشن شپ تھا اس کا ہمارے ساتھ، کتنا اچھا وقت گزارا تھا ہم نے اس کے ساتھ، لیکن وہ شاید ہادی بھائی کی وجہ سے چلی گئی ہیں۔ اس نے تو ہمارا سوچا ہوتا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس کے ساتھ برا ہادی بھائی نے کیا تھا، ہم نے تو نہیں۔ کیا تمہیں اس کی بہت یاد آتی ہے؟ نوفل نے کومل سے پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے بھی اس کی بہت فکر ہے۔ میں ہر وقت اس کے حوالے سے پریشان رہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنی خیریت بتا دے تو میں کم از کم مطمئن تو ہو جاؤں، نوفل نے کہا، اور وہ صوفے پر سر جھکائے ماربل کے فرش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اور پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر کومل نے ایک بات اس سے پوچھی، بھائی کیا تم رابیل سے محبت کرتے ہو؟ کومل، محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ محبت کے علاوہ بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، احترام کے رشتے، احساس کا رشتہ، دوستی کا رشتہ۔ میں ان رشتوں پر زیادہ یقین رکھتا ہوں محبت سے۔ وہ میری دوست ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور مجھے اس کا احساس ہے، مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں اسے ہنسانے کی ہر طرح سے کوشش کرتا تھا، اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ ڈالنا چاہتا تھا، مگر اب… نوفل نے یہ کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا باہر کی جانب۔ کومل اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ، پلیز آپ رابیل کو اس گھر میں واپس لے آئیں۔ یہ دعا اس کی زبان کے بجائے دل سے نکلی تھی، اس بات سے بے خبر کہ قبولیت کی گھڑی اس کے ہاتھ لگ چکی تھی۔